اب اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، 2-3-4 پوائنٹ ہیں، اگر وہ سمجھ لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا، آئندہ سے افواہیں نہیں پھیلیں گی۔ مقصد ہوتا ہے ایجوکیٹ اپنے آپ کو بھی کرنا اور دوسروں کو، اور جو معلوم ہو جائے دوسروں کو بھی بتانا، کوشش کرنا کہ وہ کلیئرٹی ہو جائے۔ ٹھیک۔ دیکھیے جس دن اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہوا اور پنڈی شہر پہ میزائل اس طرح برس رہے تھے جیسے چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہو، تو ایک آدمی آیا، میں ایک ہوٹل میں رہتا تھا، مطلب اکیلا تھا تو ہوٹل میں رہتا تھا، تو وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں ISI کا سے میرا تعلق ہے اور دشمن نے حملہ کر دیا۔ میں نے کہا اس کو پکڑ کے اندر بند کرو۔ ISI کے آدمی اس طرح گلیوں بازاروں میں بتاتے نہیں پھرتے کہ کیا ہوا، اور ٹی وی کھولو، ریڈیو کھولو، پتہ چلے گا۔ ٹی وی کھولا تو پتہ چل گیا بھائی ایک ڈپو جو ہے اس میں آگ لگ گئی، اور آگ لگ گئی تو ایک میزائل جو ہے، راکٹ جو ہے، اس کا بارود سے دوسرے بارود تک پہنچی۔ یہ ہے طریقہ چیزوں کو سمجھنے کا۔ گزارہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس میں نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم ہے، یعنی پورا ملک ایک ہی سسٹم میں ہے، اور اس میں خودکار نظام ہوتا ہے۔ ایک جیسے گھر میں بجلی چلی جاتی ہے تو مین سوئچ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تاکہ، کیونکہ بجلی خطرناک چیز ہے ورنہ آگ لگ جائے، اور ایسا ہوتا بھی آگ لگ، شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہے۔ اب اس میں وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہاں کیا نظام ہے۔ اس میں ہمارے ایٹمی اثاثے بھی ہیں، یعنی چشمہ میں جہاں ایٹمی بجلی گھر ہے وہ بھی تو ہے نا، اس میں اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے تو اس میں آلودگی پھیلے تو بے پناہ تباہی ہوگی، خدا نخواستہ ہزاروں بات ہو سکتی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آدمی کم از کم بیمار ہو جائیں، یا وہ ناکارہ ہو جائے، جس کا کوئی بھی ایسی وجہ بنے۔ یہ جو ہے نا، یہ کہا گیا کہ جی لوکل سسٹم ہونا چاہیے، وہیں لوکلی ہو جائے، جو وہ بھی ایک بجلی گھر ہے اس کے علاقے میں ہو جائے۔ ٹھیک۔ تو اگر ایسا ہوتا تو ورسک سے اور تربیلا سے بجلی مہیا کی گئی نا پورے ملک کو، اب تک 80 سے 90% بحال ہو چکی ہے، سوائے انڈسٹری کے۔ انڈسٹری کی کل صبح 8-9 بجے تک انشاءاللہ ہو جائے، تقریباً صبح تک تمام بحال ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو ورسک اور تربیلا سے صرف پختونخوا کو بجلی ملتی، کراچی کو، لاہور کو، ملتان کو، فیصل آباد کو، اپنا حیدرآباد، سکھر کو، حیدرآباد کو، کوئٹہ کو نہ ملتی۔ بہت بڑے جو شہر ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے افواہیں کیسے پھیلتی ہیں۔ بھائی افواہیں وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو کیا سرائی کرتے ہیں ان چیزوں میں۔ میں نے اوجڑی کیمپ کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ کیا سرائی سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ آدمی بات کرے، رات کو 1-2 اخبار نویسوں نے بات کی، معقول جتنی معلومات انہیں مل سکی انہوں نے دی، کیا سارے ذمہ دار جو اخبار نویس سے۔ پھر لطیفے شروع ہو گئے، میمز بنے، احسن اقبال سے ایک جو ہے فرضی بیان مطلب جاری کیا، مریم اورنگزیب سے کر دیا۔ چلیے مذاق ہوتا ہے، ایک حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آئیڈیا وابڈا کا جو آئیڈیا ہے نا، یہ غلام اسحاق خان امریکہ سے لائے تھے، ٹھیک، اور انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا، اس لیے کہ امریکہ کے اس وقت پاکستان سے تعلقات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ آپ کو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس انہوں نے تعمیر کر کے دیا تھا، اور مختلف ادارے ہم ان کے چہیتے تھے۔ لنڈن بی جانسن کے گال تھپتھپاتا تھا ایوب خان سے، ملکہ برطانیہ ان کا خیر مقدم کرتی تھی جو کبھی کسی کا نہیں کرتی، کبھی، ویری ریئر ہے، اور کینیڈی ایئرپورٹ پہ آیا تھا، اس لیے کہ اس وقت انہیں ہماری ضرورت تھی۔ قوموں کے تعلقات جو ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نئے بیج دیے، انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا، انہوں نے ہمیں ٹینک دیے، انہوں نے ہمیں جہاز دیے۔ ایک صنعتی انقلاب آیا، ایک زرعی انقلاب آیا۔ جو گندم آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں اگتی تھی، یہ ایوب خان کے زمانے میں، جس کی پیداوار زیادہ تھی۔ اس ادارے کا آئیڈیا وہاں سے لائے، امریکیوں نے اس میں ہیلپ کی، ٹھیک، لیکن اب کیا کر دیا ہے، اب ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، اب اس کی نوعیت بدل گئی ہے، اور اوپر ایک ادارہ ہے NTDC، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم، ٹھیک ہے نا، اس کے ایک سربراہ ہیں رفعت خواجہ۔ پیچیدگیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ رفعت حسین خواجہ PhD ہیں، اچھے آدمی، ٹھیک، لیکن انہیں فیلڈ میں کبھی کام نہیں کیا، فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا، وہ سربراہ ہیں اس کے۔ سربراہ میں ان کی زیادتی نہیں ہے، لگانے والوں کی زیادتی ہے نا بھائی، جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔
پرابلم کیا ہے کہ گدو میں پرابلم کہاں ہوا؟ گدو سے، وہاں سے شروع ہوا۔ گدو میں جب پرابلم ہوا تو کس لیے ہوا؟ کہ وہ جو مینٹیننس ہے، دھند میں خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اس کو شارٹ سرکٹ ہی سمجھ لیں، میں سادہ ترین الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ تو گدو میں پرابلم ہوا، وہاں مینٹیننس ٹھیک نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک، دھند میں جو اندیشہ ہوتا ہے، جو صفائی وغیرہ ہونی ہوتی ہے، میں پیچیدہ اصطلاحات میں نہیں پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اچھا، جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنی ہیں وہاں بھی کچھ زیادہ احتیاط نہیں کی جا رہی جتنی کی جانی چاہیے۔ ہر جگہ گورننس اچھی نہیں ہو رہی، ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو پورے ملک کا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اگر لوگ سمجھ لیں تو نہ یہاں پرابلم ہوگا، نہ ہیلتھ میں پرابلم ہوگا، نہ ایجوکیشن میں پرابلم ہوگا، نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں پرابلم۔ کہاں پرابلم ہے پھر؟ وہ صحیح پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں سول سروس کی نوعیت بدل چکی ہے۔ مثلاً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکستانی آفیسر نے ترکوں کو سمجھایا، پولیس افسر نے، کہ جرم پیچیدہ ہو چکا ہے، اب اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے 500 پی ایچ ڈی پیدا کیے، چنانچہ ترک پولیس نے فوجی سازش کو، بغاوت کو کچل دیا۔ ٹھیک ہے نا، عوام بھی باہر نکلے، لیکن پولیس 500 تو پی ایچ ڈی ہیں۔ پاکستان سے 1/3 ملک ہے آبادی میں، وہ زیادہ سے 40% ہوگا۔ تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ مثلا ہیلتھ ہے، آہت چیمہ ہوتے تھے یہاں، جی، بڑے بڑے پروفیسر، حتیٰ کہ خاتون پروفیسر برآمدے میں کھڑی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دیا تھا، لکھا اس پہ، پھر بڑے سفارشی ان کے آئے میرے پاس کہ جی نہ کریں۔ اب آہت چیمہ کو کیا پتا کہ محکمہ صحت کو کام کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر بھی ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر کو نہیں، وہ ہوگا یہ کہ ڈاکٹروں میں سے کسی کو منتخب کر کے اس کو ایڈمنسٹریشن کا کورس بھی کرایا جائے 6 مہینے کا۔ ریگن خارجہ پالیسی کو تو نہیں سمجھتا تھا، وہ تو کیلیفورنیا کا گورنر تھا۔ وہ آیا، اس کو بریفنگز دی گئی، ٹریننگ دی گئی، برزنسکی اس کا مشیر بنا۔ جو لوگ تھے وہ صرف انہیں وہ اس کو رائے دے، وہ اپنی رائے دے، فائنل فیصلہ وہ کرتا تھا۔ سیکھنے کی جستجو بھی تو ہوتی ہے ارون صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ وہ سول سروس اب نہیں چل سکتی۔ وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ جو ادارہ میں نے آپ کو بتایا، وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں بابو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابو تو پورے ملک میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب محکمہ صحت کو وہ آدمی چلائے جو ڈاکٹر بھی ہو اور انتظامی۔ میں آپ کو اس کی دوسری مثال دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ فخر الدین جی ابراہیم بہت معزز آدمی تھے بطور جج کے، لیکن جب انہیں چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا تو اس خاکسار واحد آدمی تھا ملک میں نے کہا یہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، اور میری دلیل یہ تھی کہ جج کی کائنات تو 2 کمروں تک محدود ہوتی ہے، اور بوڑھے آدمی ہیں۔ یہاں ایک تکڑا انتظامی افسر، ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا، جج نہیں لگائے جاتے۔ ایک افسر جو انتظامی مہارت اور تجربہ رکھتا ہو اور بولڈ ہو اور آنیسٹ ہو، اس کو لگایا جائے۔ بری طرح ناکام ہوا ہے۔